اور توحید میں اس قدر مضبوط بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے قریب پہنچے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو اللہ نے جنت سے اتارا ہے۔ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں کہ جب یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تو بیاض من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو چھونے، اس کو چومنے سے اللہ نے اس کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ یہ لوگوں کے گناہوں کو چوستا ہے، اور آج اس کا رنگ کالا ہے، اسی لیے اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر پتھر، اسود کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ حجر اسود کو چومنے کا موقع آیا، آگے بڑھے اور اس کو ہاتھ لگانے اور چومنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اے حجر اسود انی عالم انک حجر، اے حجر اسود مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ میں تجھے اس نیت سے نہیں چوم رہا کہ تجھے چومنے سے میری عزت میں اضافہ ہوگا، میں نقصان سے بچ جاؤں گا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں لولا یقبلک، اگر تجھے چومتے ہوئے میں نے محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا، اے حجر اسود تجھے میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ انگوٹھی پتھر عقیق کی پہنی ہوئی ہے، میں نے یہ داغا، یہ چھلا، یہ کڑا فلاں نیت سے پہنا ہوا ہے، یہاں بیت اللہ کی دیوار کے اندر نصب پتھر جو ہے، اور پتھر بھی وہ جو سارے پتھروں سے قیمتی ہے، جنت سے اتارا گیا ہے، اس کو چوما اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کا حکم ہے۔ عمر کیا کہتے ہیں؟ میں تجھ سے کوئی فائدے کی نیت رکھ کے نہیں چوم رہا، میں تجھے اس نیت سے نہیں چوم رہا، نہ چوموں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے محمد نے تجھے چومنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں بھی توحید ہمیں سکھا گئے، لوگوں تمہاری عزتوں کا، تمہاری ذلتوں کا، تمہارے نفع کا، تمہارے نقصان کا، تمہاری روزی کا، تمہاری روٹی کا، تمہاری زندگی کا، تمہاری موت کا، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کا مالک صرف اور صرف عرش والا رب ہے۔ اور بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو پاس بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میرا وقت قریب آ چکا ہے، جاؤ مومنوں کی ماں اما عائشہ کے پاس اور جا کے ایک اجازت نامہ لے کے آؤ، جا کے کہنا کہ میرا باپ عمر پوچھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں 2 قبریں بن چکی ہیں اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے دونوں ساتھیوں، اپنے نبی اور اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ کا سوال کرتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس حجرے میں ایک میرے سر کے تاج مومنوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ سوئے ہوئے ہیں، اور ساتھ میرے باپ ابو بکر صدیق سوئے ہوئے ہیں، اور اس حجرے میں ایک ہی قبر کی جگہ ہے، وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن تیرے باپ عمر نے سوال کیا ہے تو میں عائشہ اس کو انکار نہیں کر سکتی۔ بیٹے نے آ کے اپنے باپ کو یہی جواب دیا، کہتے ہیں بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، شاید اما عائشہ نے میرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہو، انکار کروں گی تو عمر کا دل ٹوٹ جائے گا، جب میں مر جاؤں میری روح کف انصری سے پرواز کر جائے تو ایک بار دوبارہ جانا
اور اسی انداز میں مومنوں کی ماں سے دوبارہ پوچھنا، امیر المومنین کا لفظ استعمال نہ کرنا، بیٹا جا کے کہنا کہ میرا باپ عمر آپ کے شوہر اور آپ کے باپ کے پہلو میں جگہ مانگتا ہے، میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ جا کے اجازت لینا۔ دوبارہ جا کے اجازت لی گئی تو آج 1450 سال گزر چکے ہیں، کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے یہ دونوں ساتھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب سیدنا عمر کی قبر مبارک کھودی جا رہی تھی تو کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ کی قسم مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ عمر کی جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ میں نے اپنے نبی کی زندگی میں جب بھی عمر اور ابو بکر کا نام سنا تو نبی کی زبان پہ یہی الفاظ ہوتے تھے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا۔ نبی زندگی میں اپنے ان دونوں مشیروں کا نام لیتے تو اکٹھا نام لیتے، مجھے یقین تھا کہ مرنے کے بعد بھی یہ دونوں مشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں لیٹے ہوئے ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں اگر میرے بعد کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہوا تو مجھ محمد کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا۔ اور یہ تو وہ عظیم ہستی ہے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اے اللہ مکے کے نوجوان عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اور جب ایک دفعہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین آج تک آپ کو اس طرح روتے نہیں دیکھا، کس غم کی وجہ سے روئے ہیں، کس پریشانی نے ستایا ہے؟ فرمایا، غم کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں اسی ٹیلے کے قریب دائیں بائیں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ خطاب بڑا سخت آدمی تھا، اور مجھے اونٹوں کو لائن میں لگانے کا حکم دیا کرتا تھا۔ 5 اونٹ میرے باپ خطاب نے دیے کہ ان کو لائن میں لگاؤ، وہ 5 اونٹ میرے سے لائن میں نہیں تھے لگ رہے۔ پہلے کو سیدھا کرتا، پچھلے ٹیڑے ہو جاتے، پچھلوں کو سیدھا کر کے آتا، آگے والے ٹیڑے ہو جاتے۔ میرے باپ خطاب نے مجھے مارا اور مجھے کہا، عمر تو عرب کا بیٹا ہے، مجھے تو تیرا غم کھائے جا رہا ہے، تیرا بنے گا کی؟ تیرا کیا بنے گا؟ تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتے، تجھے تو اونٹوں کو سیدھا کرنا بھی نہیں آتا، تجھے تو اونٹوں کو سنبھالنا نہیں آتا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں، جس عمر سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج اللہ نے دین کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، قرآن کو سینے سے لگانے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، جس عمر سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج اللہ نے اس عمر کو 22.5 لاکھ مربع میل پہ پھیلے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری دے دی ہوئی ہے۔ یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ میں اللہ کی کس کس نعمت پہ اس مالک دو جہاں کا شکر ادا کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کا بہت روشن باب ہے۔ ان کی شخصیت کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے انصاف کو نہ صرف ہمیں خود پڑھنا چاہیے بلکہ اپنی اولادوں کو بھی اس روشن باب کا ضرور مطالعہ کروانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے، اگر تم
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگ اگر صحیح معنوں میں سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو مجھ محمد کے، میرے محمد کے صحابہ کے نقش قدم کو اپنا لو اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو مطالعہ کرنا شروع کر دو، صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو دیکھنا شروع کر دو۔ جیسا کردار صحابہ کا ہے، جیسا ایمان صحابہ کا ہے، جیسی عبادات صحابہ کی ہیں، جیسا چال چلن صحابہ کا ہے، اللہ رب رحمان کو ایسے مسلمان چاہیے، ایسے مسلمان درکار ہیں جو عبادت کا وقت آئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے سامنے جھک جائیں، امانت داری کا معاملہ آئے تو اللہ رب رحمان کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں لیے ہوئے ہوں، انصاف کرنے کا معاملہ آئے تو یہ بات ذہن میں رہے، انصاف کرنے والا آسمان پہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔